اگر انسانی ذہانت کا اندازہ ان تین چیزوں کی بنیاد پر لگایا جائے، ایک عظیم مقصد، انتہائی محدود ذرائع اور حیران کن کامیابی، تو کون ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برابری کی جرت کر سکے؟ یہ الفاظ ہیں مشہور فرینچ فلسفر الفونسے دے لامارٹینا کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی پروفٹ سیریز پیس بی اپون ہم کی پہلی قسط میں میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ محمد معاذ شبیر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق جزیرہ نما عرب کے ایک انتہائی مشہور قبیلے قریش کے ساتھ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ان کی 21 پشتوں تک صحیح سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد مورخین میں کچھ ناموں پر اختلاف ہے۔ لیکن تمام مورخین اور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوا بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ان کی والدہ کی طرف سے کچھ یوں ہے: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور ان کی والدہ دونوں کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ مورخین اس قبیلے کا نام قریش پڑھنے کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں۔ قریش کا لفظ کرش سے نکلا ہے، جس کے معنی ایک ایسی سمندری جانور کے ہیں جو اپنی طاقت کی وجہ سے اپنے آس پاس کے سمندری جانوروں پر اپنا کنٹرول رکھتا ہو۔ کیونکہ قبیلہ قریش اپنی طاقت کے لحاظ سے اپنے آس پاس کے تمام قبائل پر اپنا رعب دبدبہ رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس قبیلے کا نام قریش پڑ گیا۔ لیکن مورخین اس قبیلے کا نام قریش پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قریش کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو جوڑنے والا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصا بن کلاب نے اپنے زمانے میں آس پاس کے لوگوں کو ملا کر ایک بڑا قبیلہ بنایا تھا، یا پھر آس پاس کے قبیلوں کو جوڑ کر ایک قوم بنائی تھی، اسی لیے ان کی وجہ سے اس قبیلے کا نام قریش پڑ گیا۔ واللہ اعلم۔ قبیلہ قریش کی بہت زیادہ شاخیں بھی ہیں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قبیلے میں موجود کئی خاندان ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کی ایک شاخ، یا آپ کہہ لیں کہ قریش کے ہی ایک خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ قریش کی مختلف شاخیں کچھ یوں بیان کی جاتی ہیں: بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو اسد، بنو تمیم، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو عبد مناف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وجہ سے ہاشمی اور قریشی دونوں کہلائے جاتے ہیں۔ ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا لقب تھا، ان کا اصل نام عمرو تھا۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کے چورے کرنے والا۔ مشہور ہے کہ ان کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں شدید قحط پڑ گیا، تو وہ ملک شام سے کچھ روٹیاں خرید کر لے کر آئے اور ان کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے سالن کے ساتھ زرید کر اہل مکہ کو کھلایا، اسی وجہ سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کی وفات 25 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ عبد المطلب ایک انتہائی باروب شخصیت کے مالک تھے، اور عبد المطلب کے زمانے میں ہی ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان کے زمانے میں یمن کا بادشاہ ابراہا تھا، جو خانہ کعبہ کی عظمت سے بہت متاثر تھا۔ ابراہا چاہتا تھا کہ جیسے لوگ خانہ کعبہ حج کے لیے جاتے ہیں، ویسے ہی لوگ اس کے ملک یمن میں بھی حج کے لیے آیا کریں۔
اسی لیے اس نے اپنی دارالسلطنت صنعاء میں ایک انتہائی خوبصورت گرجا گھر کی تعمیر کی اور لوگوں کو اس گرجا گھر کی زیارت کی یا اس گرجا گھر کے حج کی دعوت دینا شروع کر دی۔ عرب کے ایک قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ملک یمن کے بادشاہ نے اپنی دارالسلطنت میں ایک گرجا گھر کی تعمیر کی ہے اور وہ لوگوں کو اس گرجا گھر کی حج کی دعوت دے رہا ہے، تو وہ شخص یمن گیا اور اس نے جا کر اس گرجا گھر کی بے حرمتی کی۔ اسی وجہ سے ابراہہ نے انتہائی غصے کی حالت میں مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے کی سوچی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کو تخت و تاراج کر دے گا، تو لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس کے گرجا گھر حج کے لیے آیا کریں گے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ جب وہ مکہ مکرمہ سے تھوڑی ہی دور تھا تو اس نے مکہ مکرمہ کے تمام لوگوں کی بھیڑ بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ملک یمن کا بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آیا ہے اور اس نے اہل عرب کی یا اہل مکہ کی بھیڑ بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، تو وہ ابراہہ سے ملاقات کے لیے گئے اور انہوں نے ابراہہ سے جا کر اپنی بھیڑ بکریوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ یہ سن کر ابراہہ کو شدید حیرت ہوئی کہ میں یہاں پر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آیا ہوں، لیکن ان کو اپنی بھیڑ بکریوں کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ بات اس نے عبد المطلب کو کہی تو جواباً عبد المطلب نے اسے کہا کہ بھیڑ بکریاں تو ہماری ہیں، اسی لیے میں اس کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر عبد المطلب اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد ابراہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے چل پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ابابیل پرندوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ابابیل پرندوں نے ان ہاتھیوں کے اوپر کنکریوں کی اتنی برسات کی کہ پورا کا پورا ہاتھیوں کا لشکر وہیں پر مارا گیا۔ اسی واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے محض 55 یعنی کہ 55 ڈیز پہلے ہی رونما ہوا تھا۔ مورخین میں اس بات پر اختلاف ہے کہ عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے۔ کچھ کے مطابق ان کے 18 بیٹے تھے، کچھ کے مطابق ان کے 11 بیٹے تھے اور کچھ کے مطابق ان کے 10 بیٹے تھے، لیکن انہی میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بھی تھے۔ عبداللہ ایک انتہائی خوبرو شخصیت کے مالک تھے۔ عبداللہ کا نکاح 25 سال کی عمر میں بنو زہرہ کی ایک لڑکی آمنہ سے کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ نکاح کے بعد کسی وجہ سے مدینہ منورہ گئے۔ کچھ کا خیال ہے کہ حضرت عبد المطلب نے انہیں مدینہ منورہ کھجوریں لینے کے گھر سے بھیجا، کچھ کا خیال ہے کہ وہ شام میں تجارت کے گھر سے گئے تھے اور واپس آتے وقت مدینہ منورہ میں رکے۔ خیر، وہاں پر وہ اپنے والد کے ننیال بنو عدی کے پاس رکے اور وہیں شدید علیل ہو کر فوت ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش حضرت عبداللہ کی وفات کے محض 6 ماہ بعد ہوئی۔ معزز دوستو، اس قسط میں ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا خوف تھا جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی بڑی جنگ میں حصہ لیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی کس شخص نے پہچان لیا کہ وہ آنے والے نبی ہیں۔ تمام سوالوں کے جواب ہم آپ لوگوں کو لازمی دیں گے۔ ہمارے ساتھ